ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ رمضان میں شب قدر ہر سال بدلتی رہتی ہے یا ایک رات متعین ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس کی کوئی رات متعین نہیں ہے، کوئی رات متعین نہیں، بس شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کیجیے۔ اور یہ علماء نے لکھا کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں کو ہو سکتی ہے، کبھی 27ویں کو بھی ہو سکتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ نان شریعہ کمپلائنس کمپنی کے شیئرز خریدے اور 2 ماہ بعد فروخت کر دیے، کیا یہ منافع کی رقم جائز ہے؟ اصل میں دیکھنا ہوگا کہ جس کمپنی کے آپ نے شیئر لیے ہیں کیا وہ حرام کام کرتے تھے، حرام کاروبار کرتے تھے، حرام چیز کا کاروبار کرتے تھے، تو ایسی صورت میں وہ منافع تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر وہ جائز طریقے سے کاروبار کرتے تھے، جائز چیز کا کاروبار کرتے تھے، تو ٹھیک ہے، آپ کا منافع بھی جائز ہوگا۔ جی نہیں، 2 جملے آسان سے، کیا وہ خود کام جائز کام کر رہی، جائز طریقے سے کر رہی، بس۔ ایک اور سوال کیا کہ عورت حیض کی حالت میں قرآن تفسیر کلاس لے سکتی ہے؟ تو کیا عورت ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس لے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، کلاس لے سکتی ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتی بغیر رومال وغیرہ کے، اس کے ورق کو پلٹنا ہو تو پینسل سے یا کسی چیز سے ورق پلٹ لے، اور سامنے قرآن مجید رکھا ہے، اس قرآن مجید کو اٹھانا بٹھانا وہ کسی ایسے کپڑے سے لے لے جو اس کے جسم سے لگا ہوا نہ ہو، الگ سے کوئی رومال وغیرہ ہو، تو قرآن مجید سامنے رکھ لے، تفسیر پڑھ لے، اردو میں ترجمہ پڑھ لے، اردو میں ترجمہ زبان سے بھی پڑھ سکتی ہے، اور دیکھ کر صرف مطالعہ کر لے قرآن مجید کا۔ ناپاک عورت دیکھ کر قرآن مجید کا عربی عبارت کا مطالعہ کر لے تو یہ جائز، تلاوت جائز نہیں، ہونٹ سے زبان سے پڑھنا جائز نہیں۔ وہ الفاظ کو دیکھے، الفاظ کو سمجھے، ترجمہ پڑھے، ترجمہ سمجھے، ترجمہ زبان سے بھی نکال لے تو کوئی حرج نہیں۔ اس سے معلوم ہوا صرف ہاتھ نہیں لگا سکتی ناپاکی کی حالت میں اور زبان سے پڑھ نہیں سکتی، بس اس کے بغیر اس کا مطلب تفسیر کی کلاس لے سکتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا صدقہ فطر میں اجناس غلہ دینا زیادہ بہتر ہے یا رقم؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ضرورت غریب کی پوری ہوتی ہو وہ پورا کر دیا جائے۔ جیسے بس اوقات اس رمضان میں بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض مستحق لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس راشن کا ڈھیر لگ گیا ہے لیکن پیسے نہیں، راشن کا ڈھیر لگ گیا ہے، کرایہ دینے کے لیے، گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں، بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں۔ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے دے دیں، وہ اجاڑ دیتے ہیں پیسے، اور کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ دیتے وقت دیکھیے کہ اس بندے کی ضرورت کس طرح پوری ہو سکتی ہے۔ اگر نقد دے کر پوری ہو سکتی ہے تو آپ وہ دیجیے، اگر غلہ دے کر پوری ہو سکتی ہے آپ اس میں مدد کر دیجیے۔ ایک بندے کو کٹھا پیسہ دے کر مدد ہو سکتی ہے تو کر دیں۔ اب آپ نے 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دینی ہے ایک خاندان میں، آپ کو پتہ میں 1 لاکھ روپیہ دے دوں گا یہ اجاڑ دے گا، مہینے میں ختم کر دوں گا، اس کے بجائے میں اس کو 10-10 ہزار روپے کا راشن دوں تو یہ پورا سال چل جائے گا اس کا راشن، کھانا پینا کم از کم اس کو کھانے کے لا لینی پڑیں گے۔ تو اسی صورت میں حالات کو دیکھ کر جہاں غلہ دینا زیادہ بہتر ہو، راشن دینا زیادہ بہتر ہو وہاں دیجیے، جہاں پیسہ دینا بہتر ہو وہاں دیجیے، جہاں ایک دم زیادہ، جیسے ایک بندے کا آپریشن ہے، بیچارے کی بیوی کا آپریشن ہے، بچے کی پیدائش ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے فوراً جمع کرائیں ورنہ جان کو خطرہ۔ اب آپ کہیں میں 10-10 ہزار روپے کر کے 1 سال میں دوں گا، بیکار بات، وہ کیا کرے گا؟ اس وقت ایک دم دینا زیادہ بہتر۔ تو حالات کو دیکھ کر پھر اس کے مطابق آپ فیصلہ فرما لیجیے۔ ایک صاحب نے کہا کیا دوران غسل ہوا خارج ہو جائے تو کیا غسل دوبارہ کرنا ہے اور ایسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی یہ بہت پیش آتا ہے،
دیکھیے، ایک ہے غسل واجب ہونا اور ایک ہے وضو واجب ہونا، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کیا، غسل واجب ہو گیا۔ انسان کے جسم سے مادہ منویہ نکلا، غسل واجب ہو گیا۔ ٹھیک، اب یہ بندہ غسل کر رہا، کیا کیا؟ غسل کے 3 فرض۔ نمبر 1، ایک مرتبہ کلی کرنا، ایک مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، ایک مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا، یہ فرض۔ اور سنت طریقہ کیا کہ پہلے وضو کرے مکمل، پھر 3 بار کلی کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے، پھر پورے بدن پر پانی بہا لے۔ اب اس نے فرض پورے کر لیے یا سنت کے مطابق غسل کر لیا، پھر ہوا خارج ہو گئی، پھر پیشاب کا ایک قطرہ آ گیا۔ اب آپ خود سوچیں، اس پر وضو واجب ہوا ہے، ایک قطرہ پانی نکلنے سے، پیشاب نکلنے سے، ہوا خارج ہونے سے اس پر وضو لازم ہوا ہے یا اس پر غسل لازم ہوا ہے؟ بہت آسان بات ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، اس پر وضو واجب ہوا، اس کا وضو ٹوٹا ہے، غسل نہیں ٹوٹا۔ اب پھر دوبارہ نہائے گا، یہ پانی ضائع کرے گا، اس کو اسراف کا گناہ ہوگا، نہ پانی ضائع کرے۔ گھنٹہ گھنٹہ نہا رہے ہیں، غسل خانے سے باہر نہیں نکل رہے، صرف اس وجہ سے ذرا سا کھڑے ہو گئے، ذرا سا بیٹھ گئے، ایک قطرہ نکل آیا، دوبارہ پھر غسل شروع۔ نہیں، اللہ کے بندے، اگر سنت کے مطابق غسل کر لیا اور پھر پیشاب کا قطرہ آ جائے تو فوراً استنجا کریں اور استنجا کر کے کپڑے بدل کر باہر آ جائیں، تھوڑی دیر بعد وضو کریں، بالکل دوبارہ غسل نہ کریں۔ یہ وہ شک کی بیماری ہے، وسوسے کی بیماری ہے، جو شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ ابھی تو پاک نہیں ہوا، ایک دفعہ اور غسل، بس ایک دفعہ۔ اب رحمان کیا کہتا ہے؟ اللہ رحمان کیا کہتا ہے؟ اگر آپ نے ایک دفعہ کلی کر لی، ایک دفعہ ناک میں پانی ڈال لیا، ایک دفعہ پورے بدن پر پانی بہا لیا، آپ کا غسل ہو گیا۔ شیطان کہتا ہے ابھی نہیں ہوا، ایک دفعہ اور، بس۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے، وسوسہ شیطان کی طرف سے۔ ایک دفعہ کہنا مان لے شیطان کا، اگلی دفعہ وہ خود ہی منوا لے گا۔ ایک دفعہ مان لے اور ایک دفعہ ڈٹ جائے کہ نہیں، رحمان نے کہا تو پاک ہو گیا، بس میں پاک ہو گیا، باہر نکل آیا 5 منٹ میں غسل کر کے، 5 منٹ میں نے بہت زیادہ بتایا۔ یہ جتنے لوگ ہوتے پانی ضائع کرتے اور ان سب کو اسراف کا گناہ ہوتا ہے۔ اور یہ وسوسہ آتا ہی متقی بننے والوں کو ہے۔ یہ وسوسوں کی بیماری ہوتی متقی کو، غیر متقی کو ہوتی ہے، جو پاکی نہ پاکی خیال نہیں کرتا، اس کو کیا وسوسہ آئے گا؟ وہ تو ویسے 4 دن نہاتا ہی نہیں، غسل ہی نہیں کرتے، غسل بازی کو پھرتا رہتا ہے، نہ نماز پڑھنی، نہ روزہ رکھنا، نہ کچھ کرنا۔ وسوسہ آتا ہی متقی، لیکن یہ اپنے تقوی کو اللہ کے حکم کے مطابق کر لے گا، وسوسہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور شیطان کے کہنے کے مطابق عمل کیا، بس شیطان پھر اگلی بات بھی منوا لے گا۔ اگر بھائی صاحب نے سوال پوچھا، اگر غسل کر لیا، فرض غسل، سنت غسل کر لیا، بدن پاک صاف کر لیا، اب ایک قطرہ پیشاب کا آ گیا، یہ استنجا کرے، میں نے کہا باہر آ جائے، اور جب نماز پڑھنی ہو وضو کرے، جب نماز پڑھنی ہو وضو کرے۔ اس وقت بھی یہ پیشاب کے قطروں، یاد رکھ لیجیے گا، پیشاب کے قطروں کی بیماری بھی انسان کے ذہن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ہوا کا بار بار خارج ہونا، یہ اس کا تعلق بھی دماغ کے ساتھ ہے۔ یہ وسوسہ ذہنی بیماری ہے۔ اس کا طریقہ کیا؟ شیطان وسوسہ ڈالے، اس پر عمل نہیں کرنا۔ میں پاک ہو گیا ہوں، اللہ نے کہا میں پاک ہو گیا ہوں، بس میں نے تیری بات ماننی نہیں، باہر آ جائیں، انشاءاللہ وسوسہ چند دن میں وسوسے کی تکلیف بہتر ہو جائے گی۔ جی، کچھ لوگوں کو IBS کا ایشو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بار بار کہتے ہیں ان کو گیس ہوتی رہتی ہے IBS کی وجہ سے، تو وہ پھر ان کو بار بار وضو کرنا چاہیے۔ جی، بھائی صاحب نے سوال کیا، بعض لوگوں کو گیس کی ریڑھ کی تکلیف ہوتی ہے، کیا بار بار وضو کرنا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابی کے ساتھ بھی کچھ ایسا مسئلہ تھا۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج کیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جب تک تمہیں آواز نہ آئے بو نہ آئے مسجد سے نہ نکلنا وضو کرنے کے لیے، مسجد سے نہ نکلنا وضو کر، صرف شک وسوسہ بالکل نہیں وضو کرنا دوبارہ۔ اس حدیث کے آگے ایک محدث نے ترمذی کے اندر قول لکھا ہے، عجیب و غریب قول لکھا ہے، کہنے لگے جب تک آپ اس بات پر قسم نہ کھا لیں کہ میری ہوا خارج ہوئی ہے اس وقت تک وضو کرنے نہ جائیں، اتنا یقین ہو جائے پھر جائیں وضو کرنے، ورنہ بیٹھے رہے، نماز ہو رہی ہے آپ کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اتنا یقین نہ ہو جائے وضو کرنے دوبارہ نہ جائیں، ایک۔ نمبر دو، اگر واقعی ہوا خارج ہوتی بار بار اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں پر کنٹرول نہیں ہوتا، آنکھوں پر اور گیس کو روکنے پر کنٹرول نہیں ہوتا، گیس بار بار بنتی ہے، تو ایسی یہ بندہ 4 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کو کہتے ہیں معذور۔ اگر 5 نمازیں ایسی گزر جائیں کہ یہ بندہ ایک نماز بھی نہیں پڑھ سک رہا تو یہ کہلائے گا معذور۔ یہی پیشاب کے قطروں کی، جب پروسٹیٹ کی تکلیف ہوتی ہے تو پیشاب کے قطرے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ ریش کی تکلیف ہوتی ہے تو بندہ 4 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، فرض نماز بھی نہیں ہوتی، اب یہ ہو گیا معذور۔ اسی طرح وہ خواتین جن کو لیکوریا کی تکلیف ہوتی ہے، پانی آتا رہتا ہے، تھوڑا ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، اگرچہ اس سے بدن بالکل خالی ہو جاتا ہے طاقت سے، ہڈیوں کا گودا نکل جاتا ہے، علاج کروانا چاہیے لیکوریا میں، تو خواتین کو وہ پانی آنے کی تکلیف ہوتی ہے، بالکل نماز بیچاری نہیں پڑھ سکتی۔ تو ایسی صورت میں اگر 5 نمازیں ایسی گزریں کہ یہ بندہ نماز نہ پڑھ سکے 4 رکعت بھی، اب یہ معذور کے حکم میں ہے۔ دیکھیں دین کتنا آسان کہ اب یہ فرض نماز کے وقت کے شروع میں وضو کر لے، پھر اس عذر کی وجہ سے وقت ختم ہونے تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے، اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے، بس وقت ختم ہوگا پھر وضو ٹوٹ گیا، اب نئے وقت کے لیے نیا وضو کر لیں، بہت آسان دین ہے الحمدللہ۔ جی یہ کہہ رہے تازہ وضو، ایک وضو ہے پھر آپ دوبارہ وضو کریں، یہ نور علی نور، یہ پانی کا ضیاع نہیں ہے، یہ پانی کا ضیاع نہیں ہے، آپ وضو ہے پھر نیا وضو کرتے ہیں آپ اگلی نماز کے لیے، یہ ثواب کا باعث، یہ حدیث موجود کہ بندہ جو وضو پر وضو کرے اس کو مزید نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ 3 مرتبہ 3 چیزیں، ایک دفعہ کلی کی، ایک دفعہ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کیا غسل کر کے دوبارہ وضو کی ضرورت ہے، یہ سوال ہے، جواب غور سے، اگر ایک دفعہ کلی کی، ایک دفعہ ناک میں پانی ڈالا، ایک دفعہ پورے بدن پر پانی بہایا، اب یہ جا کر نماز وضو ہو گیا اس کا، اب اس نے وضو دوبارہ نہیں کرنا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ مسنون غسل کیا ہو تو سبحان اللہ، تب بھی اس کو وضو دوبارہ بالکل نہیں کرنا اور جا کر نماز پڑھیں۔ جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ بدن سے خون کی کتنی مقدار نکلے تو وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے ایک قطرہ نکل کر بہہ جائے، ایک قطرہ نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لہذا جو آپ پرک کرتے ہیں شوگر چیک کرتے وقت ایک قطرہ نکالتے ہیں اور وہ بہنے کی کیفیت میں ہوتا ہے، لہذا وضو ٹوٹ جاتا ہے، شوگر چیک کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن آپ کے بدن پر خراش لگ گئی، وہ بدن کے اوپر اتنا ساری جگہ پہ ذرا بوندے خون کی نکل آئیں اور وہیں خشک ہو گئی، زخم سے بہی نہیں، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، نکل کر بہنا، اس سے وضو ٹوٹے گا۔ جی پٹی اگر کی ہوئی ہے اور پٹی کے اندر رس رہا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں پٹی کی ہوئی اندر زخم رس رہا ہے، کوئی فرق، کوئی حرج کی بات، نماز ہو گئی، پٹی کے اوپر بسا کر لیجیے بس۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا گھر میں 2 مرد و 3 خواتین ہو تو نماز کے لیے صفیں کیسے بنائی جائے؟ جی آسان بات ہے، مرد امام ہو، عورت ہو تو پیچھے کھڑی ہو جائے، اور مرد ہے تو وہ پیچھے کھڑا ہو جائے، عورت ہو پیچھے کھڑی ہو جائے، بس
کوئی مشکل بات نہیں. ایک صاحب نے کیا نئی قانونی میں پلاٹ کی فائل خریدنا صحیح ہے جبکہ پلاٹ کا کسی کو پتہ نہیں اور پورا اندازی بعد میں ہوتی ہے اور پلاٹ قسطیں چلتی رہتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نئی فائل خریدنا کہ آپ نے فائل خریدی کہ آپ اس پلاٹ کے مستحق ہو گئے جب بھی قرآن اندازی ہوگی یہاں تک تو جائز ہے. پھر اس کے بعد اس فائل کو بیچنا بطور پلاٹ کے اس کی قیمت بڑھا کر یہ ناجائز ہے جب تک کہ اس کی پلاٹ کی یا تو فکس ہو جائے وہ پلاٹ، اس کے نام نمبر لگ جائے پھر بیچ دے. لیکن نام ابھی پلاٹ کا وجود ہی نہیں ہے، ابھی نمبرنگ ہی نہیں ہوئی، ابھی تو صرف ویسے ہی فائلیں بک رہی ہیں. آپ فائلیں فیس دے کر لے سکتے ہیں، وہ فائل پلاٹ نہیں، لیکن آپ اس کو فائل کو مہنگا کر کے بیچتے رہیں یہ بیکار بات ہے، یہ درست نہیں. ایک صاحب نے کہا کہ اکثر جب کوئی تحفہ دے یا ہمسائے کے گھر سے کوئی چیز آئے تو بدلے میں ہم بھی اسے کچھ دیتے ہیں، کیا ایسا صحیح ہے؟ جی ایسا صحیح بھی ہے، افضل بھی ہے. اگر آپ کو کوئی چیز دے، ہدیہ دے، آپ بھی تحفہ دیں، بہت اچھی بات. کوئی آپ کو کھانے کی چیز دے، آپ دے دیں، بہت اچھی بات. لیکن میں اس کے گھر کیوں بھیجوں ہدیہ پکی ہوئی چیز، ان کے یہاں سے تو کبھی آئی ہی نہیں. یہ غلط بات، یہ غلط بات، یہ غلط سوچ. نمبر 2، ان کے یہاں سے کوئی چیز آئی تو اب برتن کو روکے رکھنا. ہم بھی کوئی چیز اچھی سی پکائیں گے تو اس برتن میں ڈال کر بھیجیں گے. اگر تو آپ کے کوئی چیز بنی ہوئی ہے جواب میں بھیج رہے ہیں، بہت اچھا، جائز. لیکن برتن کو روکا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے، ایسے ہوگی تو پھر برتن خالی برتن نہیں دینا کسی کو. یہ شرعی بات نہیں ہے، یہ دوسرے کو تکلیف دینا ہے، یہ تکلیف دینا ہے، اس سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے. ایک صاحب نے کہا سڑک پر یا گھر کے باہر لگے پھلدار درخت سے پھل بلا اجازت کھانا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بعض سڑک پہ شہتوت کے درخت لگے ہوئے ہیں، جامن کے درخت لگے ہوئے ہیں آج ہمارے معاشرے میں، تو عام لگے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے اس زمین کا، تو آپ لے سکتے، کھا سکتے، تو اس کا مالک کوئی نہیں ہے. آپ جامن توڑ رہے ہیں سڑک کے کنارے، آپ شہتوت توڑ رہے ہیں سڑک کے کنارے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر کوئی پارک ہے، کوئی باغ ہے، تو پارک والے کہتے نہیں ہم اس کے جامن اتاریں گے، ہم خود بیچیں گے، تب آپ نہیں. اگر پارک والے اجازت دے دیں تو جائز، پارک والے اجازت دے دیں تو جائز. لیکن خود ان کو توڑنا بغیر اجازت کے، کسی کی ملکیت میں زمین ہو، اس زمین پر جو پھلدار درخت ہے اس کو اگر وہ منع کرے تو رکنا ہوگا. لیکن اگر وہ اجازت دے دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود جامع ترمذی میں کہ اگر آپ کے پھلوں کا باغ ہے تو کوئی بندہ اگر کوئی 1-2 پھل کھانا چاہتا ہے اس کو اجازت دے دو، یہ فرمایا اجازت دے دو. آگے پتہ کیا فرمایا؟ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ چادر بھر کے لے جائے، یہ بھی حدیث میں موجود. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ چادر بھر کے لے جائے. بعض ملکوں کے یہاں جانا ہوا، بعض ملکوں میں تو اسٹرابری وغیرہ یہ وہ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ایک چھوٹی سی ٹوکری دیتے ہیں، اتنی سی ہاتھ میں، اتنا سا چھوٹی سی ٹوکری کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ گھومے پھریں، اس کو جتنا کھانا ہے کھا لیں، اتار کے کھا لیں، اور اس ٹوکری کو بھر کر آپ مفت لے جا سکتے ہیں. بعض ممالک میں باقاعدہ یہ ادب ہے، قانون ضابطہ بھی بنا ہوا لوگوں کا، درست. اب کوئی کہے کوئی آپ کا دوست آئے اور کہے یہ میرا مالٹوں کا باغ ہے، کنوں کا باغ ہے، آپ اپنے لائیں، فیملی کو لائیں، خوب توڑیں کھائیں، بالکل درست. لیکن اگر وہ بوری بھر کر جانے کی اجازت نہ دے تو وہ کام نہ کریں، کھا لیں جتنا کھانا. تو یہ اصل میں اجازت اور عرف پر معمول ہوگا. ایک صاحب نے کہا کہ میرے انکم کے 2 ذرائع ہیں، زرعی پیداوار اور زرعی ادویات کی دکان ہے. زرعی پیداوار کا عشر نکالتا ہوں، مگر زرعی پیداوار سے حاصل شدہ انکم زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت میرے پاس موجود ہوتی ہے. کیا زکوٰۃ ادا کرتے وقت سارے نقد مال پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی بشمول زرعی پیداوار سے؟ تو اس کا جو جواب ذہن میں رکھیے گا، زکوٰۃ الگ چیز ہے، عشر الگ چیز ہے، دونوں کا ریٹ بھی الگ ہے، دونوں کا ریٹ بھی الگ ہے، اس کو الگ الگ رکھیں. زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے؟ سونا، چاندی، نقد روپیہ، مال تجارت، خلاص. میں نے اب غلے کا نام نہیں لیا. زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے؟
سونا، چاندی، نقد روپیہ، مال تجارت، بس یہ ہے زکات۔ اس میں دینا آپ نے 40واں حصہ یعنی 2.5%۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ اور جو زرعی پیداوار ہے وہ اگر ٹیوب ویل لگا کر لے رہے ہیں یا آپ بارانی زمین سے کر رہے ہیں یا خود بخود کسی چشمے سے پانی آ رہا ہے بغیر آپ کی محنت کے، تو اگر بارش سے سیراب کر رہے ہیں یا خود بخود چشمے سے پانی آ رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو عشر دینا پڑے گا، یعنی 10%۔ یعنی 100 بوریاں اگر گندم کی ہوئی تو ایسی صورت میں آپ کو ایک بوری میں کتنی بوریاں دینی پڑے گی؟ 10 بوری۔ اور اگر 10 بوری وہاں سے مکئی ہوگی بارانی زمین میں، 10 بوریاں، تو آپ کو کتنی بوری دینی ہوگی؟ 1 بوری، عشر ہو گیا۔ اور اگر آپ اس کو ٹیوب ویل کے ذریعے پانی دے رہے یا نہری پانی خرید کر دے رہے تو ایسی صورت کے اندر آپ اس میں سے دیں گے نصف عشر، یعنی 5%۔ نصف عشر 20واں حصہ یعنی 5%۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر 10 بوری زمین 10 بوری گندم ہوئی تو پھر کتنی بوری دینی ہوگی؟ آدھی بوری۔ اور اگر 100 بوری ہوئی تو کتنی بوریاں؟ 5 بوریاں۔ اور آسان سی بات۔ ایک منٹ یہ ذرا مربع کرو تو یہ دونوں باتیں بالکل واضح ہوں گی۔ زرعی پیداوار الگ ہے۔ اچھا، انہوں نے آگے لکھا میری زرعی ادویات کی دکان ہے۔ اب ایسی صورت میں اس کو عشر کے ساتھ نہیں لگائیں گے۔ زرعی ادویات کی دکان ہے، 1,80,000 روپیہ یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال پڑا ہوا۔ اب اس کی زرعی دکان پر مال تجارت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ 1 سال کے بعد یہ زرعی دکان کی زرعی ادویات کی دکان کی زکوٰۃ نکالے گا عشر میں۔ بات مکمل ہو گئی۔ اب فرمائیں۔ جو کہتے ہیں آپ نے عشر ادا کر دیا، اس کے بعد جو آپ نے سامان بیچا ہے، سامان سے جو رقم آپ کے پاس ہے سیونگ جو ہے وہ 1,80,000 سے زیادہ ہے، تو اس سیونگ کے اوپر آپ کے زکوٰۃ لگے گی؟ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ نے غلہ اگایا، گندم اگائی، پھر اس کے بعد اس میں سے آپ نے عشر ادا کر دیا، عشر نصف عشر ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ گندم بیچی، باقی جو بوریاں تھیں وہ بیچی اور آپ نے کئی لاکھ روپیہ کمایا، کیا اب اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو جواب غور سے سنیے گا۔ آپ نے اس گندم کو بیچا، بیچنے کے بعد آپ نے اس بچت کو رکھا، اس پر سال گزرے گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہوگی، وہ آپ کے مال میں اب شریک ہوگی۔ اب بات مکمل ہو گئی جی۔ جی تشریف رکھیے۔ انہوں نے سوال یہ کیا، میں سوال دوہرا دوں، سب کو فائدہ ہو گیا۔ آج کل گھروں کا بڑا مسئلہ ہے، بیوی کو زیور شادی کے وقت میں دیتے نہیں ہیں، چڑھاتے ہیں۔ شادی کے وقت میں بیوی کو زیور لڑکے والے دیتے نہیں ہیں، چڑھاتے ہیں۔ چڑھانے کا کیا معنی، دینے کا کیا معنی؟ بیوی مالک ہو گئی، جسے نکاح میں لکھوا دیا جناب 4 تولے 5 تولے 10 تولے کے زیور بطور حق مہر کے دے دیا، اب یہ بیوی مالک ہو گئی، جتنا مرضی زور لگا لیں آپ کو نہیں ملے گا، چاہے بیوی بیچے چاہے مرضی کرے، کوئی اس پر پابندی آپ نہیں لگا سکتے۔ اب یہ بیوی کے قبضے میں آ گیا، بیوی کے قبضے میں آ گیا تو بیوی زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن اگر زیور چڑھایا، دیا نہیں، ہم نے 10 تولے زیور چڑھایا، یعنی یہ بیوی نہ اسے بیچ سکتی ہے، نہ خرید سکتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتی ہے، تو معلوم ہوا بیوی کا قبضہ نہیں ہے۔ اب جس کا قبضہ ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اب جس کا قبضہ ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ آپ نے صرف یہ نام کیا ہے، تو نام کرنے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی، قبضے کو دیکھا جائے گا، آپ نے مالک بنایا، اس کو قبضہ دیا، تب ایسی صورت میں تو آپ نے کہا کہ ابا جی نے رکھا ہوا، والدین نے، لڑکے کے ماں باپ نے زیور رکھا ہوا، ٹھیک ہے چڑھا دیا، اب ہمیں دے دو، چڑھا کے اتار لیے۔
اب ایسی صورت میں جس کا قبضہ ہوگا اس پر زکات ہوتی رہے گی. جی جو پیسے دیے جاتے ہیں یا سونا دیا جاتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا, یعنی کہ کسی پر نکاح کے ٹائم جو رقم دی جاتی ہے وہ اس کی ملکیت ہوگی, اور باقی اس کے علاوہ جو دیا جائے گا وہ اس کا نہیں ہوگا. جی بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ نکاح میں, نکاح فارم میں جو حق مہر لکھا گیا وہ تو مالک ہو گیا, زیور ہے, پیسہ ہے, وہ بیوی مالک ہو گئی. بیوی کا باپ بھی مالک نہیں ہوتا, بیوی کی ماں مالک نہیں ہوتی. اچھی طرح غور سے سنیں, وہ جو بیوی کو حق مہر ملتا ہے لڑکی کو, لڑکی کے ماں باپ بھی وہ نہیں لے سکتے, ظلم ہے, ناجائز ہے, وہ بیوی مالک ہے اس کی. اب اگر اس حق مہر کے علاوہ اگر کوئی دے, جیسے 5 تولے حق مہر لکھوا دیا اور 1 تولہ 1.5 تولے کا بریسلٹ اور ہار کوئی چیز منہ دکھائی میں دی, منہ دکھائی میں دی. اب منہ دکھائی میں دینا یہ اس کو مالک بنانا ہے, آپ واپس نہیں لے سکتے. ہدیہ دیا تو وہ بھی نہیں لے سکتے. اگر چڑھایا ہے تو وہ مالک نہیں بنی. بات مکمل ہو. جی بس قبضے میں دینا, دائیں بائیں کی مالک بنانا, قبضے میں دینا, بس قبضہ ذہن میں رکھیے. جی جی آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا الحمدللہ, اپنے سوال میں جواب دے دیا آپ نے الحمدللہ. سوال نے یہ کیا کہ بیٹی کے لیے زیور رکھا ہوا ہے, یعنی دیا نہیں, قبضے میں نہیں دیا بیٹی کی, کہ بیٹی کو بیچ خرید جو مرضی کر تیرا. اگر تو ایسا ہوتا تو بیٹی پر زکات ہوتی. اب قبضہ ہے ماں باپ کا, صرف نام رکھا ہے بیٹی کا. نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اسٹامپ پیپر پر بھی لکھ کر دینے سے فرق نہیں پڑتا جب تک کہ قبضے میں. لہذا جواب ہو گیا کہ بیٹی کے لیے جتنا زیور رکھا ہوا, پیسہ رکھا ہوا, گولڈ رکھا ہوا, ساری کی زکات وہ دے گا جس کے قبضے میں, جو اصل مالک. جی بیگم کو مالک تو بنا جی بیگم تو کوئی شاپ وغیرہ یہ بھائی صاحب بھی الجھ رہے ہیں. بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں بیوی کو مالک تو بنا دیا گھر کا, مالک تو بنا دیا گھر کا, قبضہ نہیں دیا, کیا بیوی کو مالک بنا دیا, اب یہ بیوی اس گھر کو بیچ سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا بیچ سکتی ہے بیوی؟ اتنا اختیار دے دیا ہے تو قبضہ بیوی کا. اور اگر نہیں اختیار دیا نا آپ نے, صرف نام اسٹامپ پیپر پر رجسٹری ہو گئی تو رجسٹری سے قبضہ نہیں ہوتا. جی بس آسان سا جواب, سوال سمجھ میں آ گیا, جواب دینے لگا. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ پلاٹ ایک لیا تھا, اب رمضان سے پہلے یہ نیت ہو گئی, رمضان کے بعد یہ نیت ہو گئی, کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھنا ہوگا کہ خریدتے وقت کیا نیت تھی. اگر خریدتے وقت بزنس نیت تھی کہ میں پلاٹ خرید رہا ہوں, اس کو بیچوں گا, پیسے کماؤں گا, بس بعد میں جو بھی نیت ہوتی رہے, جب تک گھر نہیں بنائیں گے نا ذاتی, بس اس کی زکات ادا کرنی ہوگی ہر سال اس کی ویلیو پر. اور اگر آپ نے پلاٹ خریدتے وقت نیت کی تھی میں گھر بناؤں گا, بعد میں 2 سال 3 سال 5 سال بعد اس کو بیچنے کا ارادہ ہو گیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. خریدتے وقت نیت کیا تھی, بات مکمل ہو گئی. جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مرزائی دوست کا پہلے پڑھتا رہا, پتہ نہیں چلا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن جب پتہ چل گیا کہ مرزائی ہے, اب اس سے قطع تعلق واجب, بالکل اس سے تعلق قطع نہ رکھے. ایک صاحب نے سوال کیا, میرے کچھ گاہک پیسے روکے ہوئے ہیں کئی سال سے, ہر سال اتنے پیسے دیتے ہیں جتنا مال اٹھاتے ہیں, جبکہ پچھلے سالوں کے پیسے ادا نہیں کرتے اور دینے سے انکار بھی نہیں کرتے. کیا ان پیسوں پر بھی زکات مجھے ادا کرنی ہے؟ یہ کاروبار میں ہو رہا, یہ کاروبار میں ہو رہا. شروع میں آپ 10 لاکھ 20 لاکھ کا مال دے دیں, بس اس کے پیسے تو آپ کو نہیں ملیں گے. پھر اس کے بعد جب وہ مال اٹھاتا ہے پیسے دیتا ہے, لیکن وہ پیسے پہلے والے جو دبائے ہوئے ہیں نا 20-25 لاکھ وہ نہیں دے رہا.
تو ایسی صورت میں آپ نے دیکھنا ہوگا کیا اس کے ملنے کی توقع ہے یا نہیں. اگر ملنے کی توقع نہیں ہے تو آپ پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، اور اگر ملنے کی توقع ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، پھر آپ نے دینی ہوگی. نہیں دیں گے، جب ملے گا پھر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب بات مکمل ہو گئی. ایک صاحب نے پوچھا بعض اوقات کپڑوں پر پیشاب یا نجاست کی چھینٹے لگ جاتے ہیں، کیا ان کپڑوں کو سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا استنجا کرتے ہوئے جو چھینٹے کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں اس سے نماز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پیشاب پخانہ، کھل کر بات کروں گا، پیشاب پخانہ یہ نجاست غلیظہ، نجاست غلیظہ ایک درہم سے کم معاف ہے. نجاست غلیظہ ایک درہم سے کم معاف ہے. ایک درہم کتنا ہوتا ہے؟ آپ ہاتھ کو سیدھا کریں، اس پر پانی ڈالیں، اور جب جتنی گہرائی میں پانی ٹھہر جائے اتنا وہ درہم ہوتا تھا. تو یہ جو ہتھیلی کی گہرائی ہے کتنا بڑا درہم ہوتا تھا. اب آپ خود سوچیں، ایک درہم سے کم نجاست غلیظہ معاف ہے. پیشاب کا ایک قطرہ کیا ایک درہم کے برابر پھیلتا ہے؟ نہیں. تو اسی صورت میں ایک قطرہ خون کا، آپ کے چوٹ لگی، ایک خون کا ایک قطرہ، 2 قطرے، 5 قطرے، 3 قطرے یہاں نکلے اور کپڑے پر لگ گئے، آپ نے وضو ٹوٹ گیا، آپ نے وضو کیا، لیکن ان 1-2 قطرے جو خون کے تھے ان کو دھویا نہیں، کیا وہ 1-2 قطرے ایک درہم بنتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، نہیں بنتا. تو آپ اس سمیت آپ نماز پڑھ سکتے. اگر وہ ایک درہم سے زیادہ جگہ گھیر لے نجاست غلیظہ، خون، پیشاب، پیپ وغیرہ، اب آپ کو یہ دھونا فرض ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی اس کے بغیر. اب بہت آسان بات ہو، بندہ خود اندازہ کر لے. جی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کوئی چیز 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، خون، پیشاب، پخانہ وغیرہ 3 بار دھو لے وہ پاک ہو جائے گا، اگرچہ اس پر خون کا داغ لگا رہے. اگرچہ بچوں کے بچوکار پخانہ پوٹی وغیرہ نا 3 دفعہ دھو بھی لیا جائے، صابن سے دھو لیا، پھر بھی وہ پیلے پیلے داغ رہ جاتے ہیں، پاک. 3 دفعہ دھو لیا پاک ہو گئے بس. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ جو کرائے پر مکان لینے والے پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں، یہ جب مکان لے کر دیتے ہیں تو جو ڈیلر ہوتا ہے وہ جو اصل مالک مکان ہوتا ہے اس سے بھی کمیشن لیتے ہیں، اور جس کو کرائے پر دیتے ہیں اس سے بھی کمیشن لیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں جائز ہے، بشرطے کہ دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو. کیا تو مجھے تو اس نے کچھ دیا ہی نہیں، آپ ہی دے دیں جو دینا، حالانکہ ڈیلر سے بھی لیا. ڈیلر سے لیتا ہے، کہتا ہے وہ تو کرایہ دار نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، آپ ہی دے دیں، مجھے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، وہ ناجائز. درمیان میں طے کر لینا کہ جی اتنا کرایہ، آج کل یہ مارکیٹ میں طے شدہ ہے کہ وہ ڈیلر لکھتے دیتے کہ اس کرایے کا اتنا فیصد کمیشن ایجنٹ کو ملے گا، ٹھیک ہے، آپ اتنا دیں گے، میں اتنا دوں گا. اگر یہ طے ہو جائے تو کمیشن لینا جائز، کمیشن ایجنٹ بننا جائز، بشرطے کہ دھوکہ نہ ہو، بشرطے کہ جھوٹ نہ ہو. بات مکمل ہو. کمیشن پہ کام کرنا جائز. ایک صاحب نے کہا میں فرنیچر کے کام سے منسلک ہوں، کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں، اپنی کمپنی کے مصنوعات کے علاوہ دیگر ملتی جلتی اشیاء کا کاروبار اس انداز سے کرتا ہوں کہ کسی اور فرنیچر بنانے والے کے ساتھ طے کر لیتا ہوں اور گاہک کو اس شخص کے ساتھ ڈائریکٹ کروا کر بیچ میں اپنا رکھ لوں، وضاحت فرما دیں. جی کمیشن رکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ آسان سی بات ہے، میں نے بتایا کمیشن جائز، کمیشن جائز. لیکن آپ کاروبار کرتے ہیں، کسی اور کا گاہک آپ کے پاس آتا ہے، مجھے فلاں چیز دے دے. مثال کے طور پر آپ کی فریج کی دکان ہے، فریج کی دکان ہے، گاہک آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے اے سی لینا ہے، ایئر کنڈیشن لینا ہے. آپ کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں، دکان ہے آپ کی، اڈا موجود، وہ کہتا مجھے اے سی لے کے، اے سی لینا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. آپ دوسری دکان سے دوسری جگہ سے کہتے ہیں، فون کرتے اے سی لینا ہے، کتنے کا ہے؟
اب ایسی صورت میں اس نے آپ کو وکیل نہیں بنایا، آپ سے خریدنا چاہتا ہے، آپ اپنا منافع رکھ سکتے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. اب میں مثال بدلنے لگا ہوں. آپ تاجر واجر نہیں ہیں یا ہیں بھی، لیکن آپ کا ایک دوست آپ کو کہتا ہے میرے لیے ایک اے سی خرید لائیں. آپ کسی کو کہتے ہیں میرے لیے ایک ایئر کنڈیشن خرید لائیں. اب یہ وکیل ہے، یہ اپنا کمیشن بیچ میں نہیں رکھ سکتا. یہ وکیل ہے، یہ اپنا کمیشن نہیں رکھ سکتا. بات میرا خیال ہے بہت واضح ہوتی ہے. آپ وکیل ہیں یا آپ تجارت کر رہے ہیں. اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو اس کو بتانا بھی ضروری ہے. میں آپ خریدیں وہاں سے 1 لاکھ کا خریدیں، آگے 1,10,000 کا بھیج دیں، جائز. لیکن اگر آپ کو وہ کہتا ہے، اپنے ملازم کو کہتا ہے یا آپ کسی دوست کو کہتے ہیں بھائی میرے لیے نا ایک اے سی خرید کے گھر لا، آپ کمیشن نہیں رکھ سکتے بیچ میں، کیونکہ آپ وکیل. جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، چیزیں بیچتے ہیں یا بلڈنگ کا سامان بیچتے ہیں. آگے کانٹریکٹر کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے یہ 10 لاکھ کا سامان ہے، آپ کا 10 لاکھ کا سامان آگے چلا جائے گا، لیکن یہ منظور تب ہوگا یا یہ لگے گا وہاں، یا یہ 10 لاکھ کا سامان تب جائے گا جبکہ آپ مجھے بیچ میں سے کمیشن دیں گے. تو اب اس کو دیکھا جائے کیا یہ اس کام کا معاوضہ پہلے لے رہا ہے مالک سے. اگر لے رہا ہے تو یہ کمیشن نہیں کہلائے گی. ٹھیک. اور اگر وہ معاملہ کرتے ہوئے وہ کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے پھر ٹھیک ہو. بات بہت واضح ہے. یہ کمیشن نہیں لے رہا ہے، یہ تو حرام مال کھا رہا ہے. کیا پیسے دیں گے تو آپ کا بل پاس ہوگا، پیسے دیں گے تو آپ کا 10 لاکھ کا مال وہاں لگے گا. مجھے نہیں پیسے دیں گے کچھ نہیں ہوگا. لیکن آپ بازار میں سے کمیشن ایجنٹ کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، کہیں لگوا دو، بکوا دو، میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا. جائز جائز. صورتحال یہ ہے کہ اکثر دفعہ کمپنیز کے اندر جو آپ کو پروکیورمنٹ والے ہوتے ہیں وہ آپ کے مال آگے جانے نہیں دیتے، چاہے آپ کا جتنا مرضی اچھا پروڈکٹ ہو، تو آپ کو مجبوراً ان کو کچھ نہ کچھ اپنے اس میں سے، یعنی کہ جو آپ کی کھلی رشوت حرام. کھلی رشوت حرام. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ جی وہ آگے پروڈکٹ چلنے ہی نہیں دیتے جب تک آپ بیچ والے بندے کو پیسے نہیں دیں گے. حرام رشوت. ڈٹ جا. دنیا بھر میں جو ڈٹ گیا نا نہیں دے رہا رشوت، کام اس کا بھی آج چل رہا ہے. اس لیے رشوت دینا بھی حرام، لینا بھی حرام. یہ کھلی رشوت. اس سے رکنا ہوگا، اپنے آپ کو روکنا ہوگا ہر صورت میں. ایک صاحب نے کہا کہ یہ مثلا جوڈو کراٹے سیکھنا اور جنگی ہتھیاروں کو چلانے کی مشق کرنا، ورزشیں کرنا، کیا یہ شرعی چیزیں ہیں؟ جی جن ہتھیاروں کا لائسنس آپ کے پاس ہے، حکومت وقت نے اجازت دی ہے، آپ ان ہتھیاروں کو خرید بھی سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. جن ہتھیاروں کی حکومت نے اجازت نہیں دی اس کو رکھنا بھی قانونی طور پر جرم ہے اور اس کو استعمال کرنا بھی جرم ہے. بات مکمل ہوگی. اور آگے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ قرآن حدیث کا حکم ہے، تو اس کا جواب ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی بھی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات بھی مانو، اور اپنے اولو الامر کی، اپنے ذمہ دار کی بات کو مانو جب تک وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ کہے. ایک صاحب نے کہا کہ پردے کے بارے میں سوال کیا، کیا عورت بغیر پردے کے باہر نکل سکتی ہے چاہے عام یا دینی مقاصد کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پردہ کرنا یہ فرض ہے. پردہ کرنا فرض ہے قرآن مجید کے حکم سے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اس کو آیت حجاب کہتے ہیں. فرض ہے. اب یہ کسی کام کے لیے باہر نکلے پردہ نہ کرے اس کو گناہ ہوگا. ایک صاحب نے کہا اگر کوئی شخص تبلیغی جماعت میں آتا جاتا ہو تو کیا اس کی ظاہری و باطنی اصلاح کافی ہے؟
یا کسی بزرگ کے ساتھ اس کا تعلق بھی قائم کرنا پڑے گا. جی تبلیغی جماعت میں جب بندہ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ایک نظم کے ساتھ چلتا ہے، امیر کی بات کو مان کر چلتا ہے، وہ امیر اپنے امیر کی بات کو مان کر چلتا ہے، وہ اپنے امیر کی بات کو مان کر چلتا ہے. تو اسی صورت میں تبلیغی جماعت میں جا کر بھی تو اصلاح ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ وہ اصلاح کرنے والا عالم ہی ہو، ایک اسکول ماسٹر بھی اصلاح کرنے والا ہو سکتا ہے، ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی، ایک MBBS ڈاکٹر بھی عالم بالکل نہیں ہے، اصلاح کرنے والا ہو سکتا ہے بشرطے کہ اس کی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہو. تو اس لیے اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کے اندر سے بری سوچیں، برے رویے، برے اخلاق، برے اعمال انسان کے اندر سے نکل جائیں، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں، چاہے تبلیغ میں جا کر لیں، چاہے خانقاہ میں بیٹھ کر لیں، چاہے کسی بزرگ سے ویسے اصلاحی تعلق قائم کر کے کر لیں. درست. ایک صاحب نے کہا کسی دینی کام کے ضمن میں ہم کہتے ہیں فرض ہے، سنت ہے، مکروہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے فرض وہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہے. میں مثالیں دیتا ہوں. نماز کے لیے جیسے نماز میں 6 فرض، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، آخری قاعدے میں بیٹھنا، 6 فرض ہو گئے. لیکن درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب. اب اس کے لیے دلائل ہوتے ہیں، اس کے لیے دلائل، ان دلائل کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے. اور رکوع میں اب دیکھیے، رکوع میں اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں فرض، اور اتنا جھکنا کہ پشت اور کمر برابر ہو جائیں سنت. اتنی دیر ٹھہرنا کہ اعضاء اپنی جگہ ٹھہر جائیں واجب. اور مکروہ کہتے ہیں خلاف سنت. مکروہ کہتے ہیں خلاف سنت. اگر وہ سنت مؤکدہ ہے تو مکروہ تحریمی میں چلا جائے. جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا سنت مؤکدہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھایا کرو. فإن الشیطان یأکل بشمالہ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. اب کوئی بائیں ہاتھ سے کھائے گا تو مکروہ تحریمی. لیکن سنت غیر مؤکدہ اس کے کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تہبند باندھی، کبھی شلوار پہنی نہیں، آپ شلوار پہنے کوئی گناہ نہیں. آپ ساری زندگی تہبند نہ باندھیں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو معلوم کیا وہ سنت غیر مؤکدہ، کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ چاہیے نہیں چاہیے. یہ لفظ میں نہیں بول رہا، میں نہیں بول رہا. آپ دیکھیں فرض ہے، واجب، یہ نہیں کہنا چاہیے، ضروری ہے. بیکار. کیا کہنا چاہیے؟ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے. جب یہ واضح ہو جائے آپ کی زندگی آسان ہو جائے. اس لیے کہ بعض لوگ سنت غیر مؤکدہ کو بھی فرض کا درجہ دیتے ہیں اور وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. دوسروں کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. سنت غیر مؤکدہ چھوڑنے پر اللہ کے بندے، سنت غیر مؤکدہ چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا، آپ کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ بات مکمل ہو گئی. سنت غیر مؤکدہ اگر رہ جائے، جی سنت مؤکدہ اگر رہ جائے تو پھر اس کی ادائیگی کیا؟ تو اس وقت اس کو یہ کہنا، مثال کے طور پر ظہر سے پہلے کی سنتیں رہ گئی تو آپ نے بعد میں 2 سنتیں پڑھنی ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے 4 سنتیں پڑھنی ہے. نیت ہی کرنی ہے میری ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں رہ گئی تھیں وہ میں پڑھا. جی جیسے فجر کی سنتیں رہ گئی، آپ کسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. ایک صاحب نے کہا فرقہ وارانہ سوالات سے کیا مراد ہے؟ کیا ایسے سوالات کسی اہل علم سے تنہائی میں مجمع میں کرنے جائز نہیں. یہ سوالات میں جو یہاں منع کرتا ہوں اپنی مجلس میں کہ فرقہ وارانہ سوال نہیں کرنے، جس کا جو جواب دیا جائے گا دوسرے کا دل دکھے گا. وہ الگ پوچھ لے. اس لیے کہ فرقہ وارانہ سوال کر کے مزہ آتا. اگر اس کے حق میں جواب آیا مسکرائے گا، اگر اس کے خلاف جواب آیا دل میں بوجھ ہوگا. اس لیے فرقہ وارانہ سوال نہیں کرنے دیتے. لیکن آپ تنہائی میں
مجھ سے بھی پوچھیں، جواب دیتا ہوں. اور وہاں بھی جواب دینے کا میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں دونوں فریقوں کی دلیل کو ذکر کرتا ہوں، دونوں فریق کی دلیل بھی بتاتا ہوں. دلیل بتا کر کہتا ہوں ہمارا کام سارا دن یہی ہے. جامع ترمذی یہیں پہ 800 لڑکا انشاءاللہ 16 تاریخ سے پڑھائی شروع ہو رہی ہے، تو اسی مسجد میں انشاءاللہ 800 لڑکا بیٹھا ہوگا جو بخاری شریف پڑھے گا، جو ترمذی پڑھے گا. ہم اس میں چاروں مسلک دلائل کے ساتھ پڑھا رہے ہوتے ہیں. امام شافعی کا مذہب بھی بتاتے ہیں، دلیل بھی بتاتے ہیں، امام مالک کا مذہب بھی بتاتے ہیں، اور جناب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی مذہب بتاتے ہیں. بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، ہر ایک کی دلیل بتاتے ہیں، پھر اپنی وجہ ترجیح بتاتے ہیں. کسی کا دل دکھتا نہیں. تو فرقہ وارانہ سوال یہاں مزے کے لیے ہوتے ہیں بس، اس لیے فرقہ وارانہ سوال نہیں کرنے دیتا. یہی حال سیاسی سوالات، سیاسی سوال کی اجازت ہے. جو ابھی بھی چند ایک سیاسی سوال آئے میں نے بالکل جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس کا سیاست کا تعلق اسلام سے نہیں. بالکل ہے، اسلام سیاست سکھاتا ہے، لیکن یہ جو سوال کرتے ہیں نا مزے لینے کے لیے، ان کا ہدایت مقصود نہیں ہوتی، ان کا مزہ لینا مقصود ہوتا ہے. جو جواب آئے گا ایک کا دل دکھے گا، ایک مزے لے لو، وہ جواب نہیں بس. جی تشریف رکھیں یہ ہمارے بیٹھے تشریف رکھیں. انہوں نے پوچھا استخارہ کیا 3 دن کیا کچھ نظر نہیں آیا. نہیں، کچھ نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں، کچھ نظر نہیں آئے گا. اچھا، نہ کوئی بزرگ آئیں گے، کوئی نہیں آتا. استخارے کو ہم نے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا، استخارے کی حقیقت کو بدل دیا، استخارے کو یس نو سمجھ لیا ہے، یہ ہاں نہ سمجھ لیا ہے. میرے استخارے میں ہاں ہو گئی، میرے استخارے میں نہ ہو گئی. نعوذ باللہ من ذالک، یہ گناہ کی بات ہے یہ جملے بولنا کہ میرے استخارے میں ہاں آئی ہے. یہ فعال ہے، فعال گناہ ہے. استخارے میں کوئی ہاں نہ نہیں ہوتی. استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر چاہنا. دعا کا ترجمہ پڑھیں استخارے کی. لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں استخارہ کرنے سے. پتہ کیوں؟ اگر ہاں ہو گئی تو کرنا پڑے گا، نہ ہو گئی پھر میں نے کیا تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. اللہ کے بندے، ہاں نہ نہیں ہوتی. اس غلط فہمی کو نکالیں ذہن سے. پھر کیا ہوتا ہے استخارے میں؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیوں کریں استخارہ؟ جی استخارے کی دعا پڑھیے. اے اللہ، آپ ترجمہ کرنے لگا، اے اللہ آپ قدرت والے ہیں، میں قدرت والا نہیں ہوں. اے اللہ آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. اے اللہ اگر اس کام میں خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے. اے اللہ اگر اس کام میں شر ہے تو مجھے بچا لے. ٹھیک، پھر آپ دل مطمئن ہو گیا، آپ کام کیجیے. کوئی بزرگ نظر نہ آئے، مہربانی کرے. وہی مجھے لال رنگ نظر آیا تھا، مجھے آگ نظر آئی تھی، مجھے جو ہے نا ہرا رنگ نظر آیا تھا. ہرا رنگ دیکھیں تو اوکے، اور ریڈ کلر دیکھیں تو ٹریفک لائٹیں تو نہیں ہے مولانا استخارہ. یہ ٹریفک اشارے تو نہیں ہے. یہ کون سی حدیث میں ایسی خامخواہ بنا لی اپنے دل میں؟ ٹھیک ہے بزرگوں نے لکھا کہ یہ رنگ ہو، یہ وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے ٹریفک اشارے نہیں سکھائے. وہ میں نے استخارہ کیا تھا، مجھے آگ نظر آئی، میں تو رشتہ نہیں کروں گا. اس بیچارے کو استخارے کا مطلب معلوم نہیں. استخارہ کیا تھا بس مجھے تو نا. اب وہ صاحب کیا کہتے میں نے استخارہ کیا، مجھے گندگی نظر آئی. اب وہ تعبیر پوچھنے آ گئے، کہنے کہ میں نے تو نہ کر دی. میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ نے یہ نہیں سکھایا خواب میں، اللہ نے سکھایا گندگی دنیا ہے، یہ رشتہ کرتے وقت دنیا نہ دیکھو، دین دیکھو. کیا تعبیر ہو، بیچارہ انکار کر کے بیٹھے ہوئے. تو کوئی خواب میں بزرگ نہیں آئے گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں. چلو استخارہ کرنے کے بعد نہ آئے خواب، کوئی خواب نہ آئے، استخارہ کرتے رہے. پھر پتہ لوگ کیا کہتے ہیں، استخارہ 3 دن کر لیں، جب ہاں ہو جائے پھر استخارے پر استخارہ نہیں کرنا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کرتے رہے استخارہ جب تک رشتہ نہیں ہوتا، کرتے رہے. خیر مانگنی ہے نا اللہ سے تو خیر مانگتے رہے جب تک رشتہ نہ ہو جائے. اور اگر رشتہ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس میں خیر ہے، اور رشتہ نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اللہ نے رکاوٹ پیدا کر دی، آپ کو شر سے بچا لیا. بات مکمل ہے. ایک صاحب نے کہا کہ 4 فقہ جو دنیا میں رائج ہے، تو کیا کسی بھی وقت کسی بھی مسئلے میں چاروں کو کہا جس پر عمل کر لیا جائے ٹھیک ہے؟
یا ایک کو ماننا ہوگا. یہ چاروں فقہوں کے چاروں ائمہ برحق ہیں، کیونکہ ہر ایک کے پیچھے یا قرآن کی دلیل ہے یا حدیث کی دلیل ہے، یا قرآن کی دلیل ہے یا حدیث کی دلیل ہے. ہر ایک کے پیچھے یا قرآن ہے یا حدیث ہے، اس لیے چاروں برحق ہیں. جس شخص کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ حق پر ہے، اس مسئلے میں حق پر ہے. اور اگر کسی شخص کا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے، وہ اس مسئلے میں حق پر نہیں ہے، چاہے حنفی ہو. بات مکمل ہو گئی. اس لیے چاروں ائمہ حق پر. ایک بات طے ہو گئی. اب اگلا سوال ان کا یہ ہے، کیا میں اپنی مرضی سے کسی بھی فقہ پر عمل کر سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ رکھیے، اس کو تلفیق کہتے ہیں اور یہ حرام ہے. اپنی سوچ سے میں اس مسئلے میں یہ کروں گا، اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ، اس مسئلے میں امام شافعی، یہ تلفیق ہے اور یہ حرام ہے. 3 طلاقیں دے دی، وہ نہیں، وہ ان کے نزدیک ایک طلاق ہوتی ہے، وہاں سے فتویٰ لے کر آ جاؤ، بیوی کے ساتھ زندگی گزارو، یہ بدکاری کر رہا ہے بیوی سے. 3 ہو گئے، یا تو پورا مسلک وہیں چلے جاؤ، پھر ان کی بات مانو، پھر شاید اللہ نجات دے. اس کی میں مثال دیتا ہوں، فقہا نے مثالیں لکھی تلفیق کی. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بدن سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. ایک بات سمجھ میں آئی، امام شافعی کے نزدیک بدن سے خون نکلنے سے وضو، ان کی اپنی دلیل ہے، حدیث دلیل. امام ابو حنیفہ کے نزدیک بدن سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک بات واضح ہو گئی. اب مسئلہ بدلنے لگا. عورت کو ہاتھ لگانے سے امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاتھ لگا وضو ٹوٹ جاتا. اولا مستم النساء آیت ہے ان کی دلیل. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کے بدن کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے غیر محرم ہو، وضو نہیں ٹوٹتا. اب یہ بندہ وضو کر کے گھر سے ایک خاتون سے ہاتھ ملا لی، کہتا ہے میں امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کروں گا، میرا وضو نہیں ٹوٹا. ٹھیک. پھر گھر سے باہر نکلا، مسجد جانے لگا تو راستے میں اینٹ تھی، ٹھوکر لگی، پاؤں سے خون نکل آیا، کہتے میں امام شافعی کے مسلک پر عمل کروں گا، میرا وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ حرام کام کر رہا ہے. یہ دین پرستی نہیں، یہ نفس پرستی ہے. اور حرام ہونے کی میں نے وجہ بھی بتائی. یہ دین پرستی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نفس پرستی. ہاں اگر احتیاط پر عمل کرتے ہوئے 2 مسلکوں پر عمل کرے تو ثواب ملے گا، پھر بہت اچھا. جیسے ہے حنفی، گھر میں عورت کو ہاتھ لگ گیا، کہتے ہیں ہوں تو حنفی، لیکن کیونکہ امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، بڑا اچھا. اور جب آگے گیا تو پاؤں شافعی ہے شافعی المسلک، پاؤں سے خون نکل آیا، کہنے لگا امام شافعی کے نزدیک وضو تو نہیں ٹوٹتا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، احتیاطاً میں وضو کر ہی لیتا ہوں. بہت اچھا. دیکھو یہ نفس پرستی نہیں ہے نا، یہ تو دین پرستی ہے. نفس پرستی ناجائز، اپنے من سے اپنی خواہش سے آسانیاں تلاش کر کے مختلف فقہوں پر عمل کرنا یہ جائز نہیں. ایک صاحب نے کہا کہ کسی بھی شرعی مسئلے میں حق اور سچی بات کرنے میں عزیمت و رخصت کے پہلو کون سے ہیں؟ نہیں، یہ خام خواہ لفظوں میں بیچارہ گھوم رہا. اصل میں شریعت نے جو سہولتیں دی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں. میں عزیمت و رخصت کے الفاظ بولنے کے بجائے نا آسان شریعت نے جو رخصتیں دی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں. نمبر 1، اس رخصت، اس سہولت، اس ریلیکسیشن کو پر عمل کرنا واجب ہے. جیسے سورہ نساء آیت 102، قصر، نماز میں قصر. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم زمین میں سفر کیا کرو تو قصر کیا کرو، واجب ہے. اب اگر کوئی بندہ نہیں تھکا ہوا اپنی اکیلی نماز سفر کے اندر مسافر ہونے کی حالت میں 4 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت فرض ہوں گے، 2 رکعت نفل ہوں گے.
اللہ نے اس پر فرض اتنا کیا، وہ امام کے پیچھے پوری ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں قصر یہ ایسی سہولت ہے، چاہے آپ نہ تھکے ہوئے ہوں، سفر آرام دہ ہو، سب کچھ ہو، آپ نے قصر کرنا آپ پر واجب ہے، یہ سہولت اختیار کرنا واجب ہے۔ اچھا دوسری سہولت بتانے لگا ہوں، مسافر کے لیے، بیمار کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 185، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جب کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ یہ یہاں اللہ نے پابندی نہیں لگائی، پابندی نہیں لگائی، اجازت دے دی۔ اب کوئی مسافر کہے میں بڑے آرام سے سفر کیا، بائی ایئر سفر کیا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو روزہ رکھ لوں گا، جائز، کیونکہ اس سہولت کو اختیار کرنے کا اللہ نے پابند نہیں کیا۔ اب بات واضح ہو گئی، جس سہولت کا اللہ نے پابند کیا ہے آپ اس کو اختیار کیجئے، اور جس سہولت کو اللہ نے اختیار دیا چاہے آپ اختیار کریں نہ کریں، بالکل جائز، بالکل جائز۔ جی جب سفر میں جانا اور یہ معلوم ہے جب تک 15 دن کی نیت نہ کرے، انہوں نے پوچھا کب تک مسافر ہوگا، 15 دن کی نیت کرے 77 کلومیٹر دور جانے کا تو آپ مسافر، 77 کلومیٹر۔ جی اب بس یہ ہے کہ جب تک شہر کی حدود سے نہ نکلے مسافر نہیں ہوگا۔ مسافر کب ہوگا؟ شہر کی حدود سے، جیسے شاہدرے سے پار ہو گیا، جیسے ادھر جو ہے نا وہ ٹھوکر لیا بیگ سے آگے پار ہو گیا، ضلعی حدود۔ مجھے یہ سوال ہو گیا، کوشش کیجیے سوال مختصر سا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، جہالت کی شفا سوال میں ہے۔ اگلا جملہ بھی یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے، اچھے طریقے سے سوال کرنا آدھا علم۔ بعض لوگ میں بس الجھے ہوئے سوالات، کوئی ہدایت مقصود نہیں ہوتی، آپ نے یوں کہہ دیا تھا، آپ نے یوں کہہ دیا تھا، آپ نے یوں کہہ دیا تھا، آپ مفتی ہیں، آپ نہیں ہیں، آپ عالم ہیں، آپ شیخ الحدیث سے آپ سوال اور جواب دے رہے ہیں، ویسے دیکھا لگا میں بیچارہ اللہ نے لگا ہے، تو اچھا سوال کرنا نصف علم۔ اب دیکھیں پچھلے ہفتے ایک سوال آیا تھا اور اتنا بڑا سوال بھیج دیا، جی مختصر سا سوال کر لیجیے بس۔ تو جو انہوں نے سارا لکھا اس کو میں مختصر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو زیور بیوی کو دیا اور لاکر میں رکھ دیا، آپ نے اپنے لاکر میں رکھ دیا، بیوی کو حق میں دیا، بیوی کو مالک بنا دیا، چاہے آپ اپنے لاکر میں رکھ